السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ اہم مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان مسائل کو پوچھ رہے ہیں۔ جو حضرات اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کوشش کر کے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس کے اندر پریکٹیکل میں آپ کو بتاؤں گا مسجد میں آپ نے اعتکاف کیسے بیٹھنا ہے، گھر میں اعتکاف کیسے بیٹھنا ہے۔ بس اس ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ کچھ سوالات ہیں، آئیے ان کے جوابات ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے آپ کو یہ تمام مسائل آپ کے علم میں ہوں اور آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہو۔ تو میں نے کوشش کی کہ الگ الگ ان کو ویڈیو بناؤں، تو ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ 4-5 سوالات میں اکٹھے کر لیتا ہوں تاکہ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کو فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ کا سوال اس میں نہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ میں ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک دوں گا پلے لسٹ کا، وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو آپ کے ہر سوال کے جواب کی ایک ویڈیو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سا اوپر کریں گے تو آپ کا جو سوال ہوگا اس کی ویڈیو وہاں پر ضرور موجود ہوگی۔ میں نے ہر سوال کے جواب پر ویڈیو بنا رکھی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو سوال کا جواب نہ ملے تو آپ اپنے بھائی سے رابطہ کر سکیں، ان سے جواب حاصل کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو آپ کے سوال کا جوابات دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک کمرے کے اندر کتنی خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک کمرے کے اندر 2 خواتین بھی بیٹھ سکتی ہیں، 3 بھی بیٹھ سکتی ہیں، 4 بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ اب جیسے میرا یہ کمرہ ہے، اب خواتین کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ خاتون جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے، جو نماز کے لیے جگہ متعین ہے، اس جگہ کو اعتکاف کی جگہ بنا لے۔ یعنی کہ اس کی وہ جو نماز کی جگہ ہے وہ اس کے لیے مسجد کی جگہ کا حق ہے، جیسے مسجد کا حق ہوتا ہے نا، تو اسی طرح وہ اس کے لیے مسجد ہے جہاں پر وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ سجدے کی جگہ، مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدے کی جگہ، وہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ اس کو مختص کر لے کہ بھائی میں یہاں نماز پڑھتی ہوں اتنی حصے میں، تو یہ میری اعتکاف کی جگہ مختص ہے۔ اب اگر ایک کمرے کے اندر ایک عورت نے مختص کر لی تو دوسری، یعنی کہ ایک کونے میں اس نے کر لی ہے، دوسرے کونے میں دوسری عورت کر لے، تیسرے کونے میں تیسری عورت کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس عورت نے اعتکاف کی جگہ مختص کی ہے، مثال کے طور پر ایک عورت نے یہ جگہ مختص کر لی ہے، دوسری نے وہ جگہ مختص کی ہے، ٹھیک ہے، کچھ فاصلے سے۔ اب اگر ایک عورت یہاں سے وہاں چلی جائے گی نا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ یہاں آ جائے گی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں بیٹھے بیٹھے آپس میں کوئی بات کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اعتکاف میں میں یہی کہتا ہوں کہ عورتوں کو اکٹھا اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہاں پر باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ پھر وہ دکھ سکھ ادھر ادھر کے ہر طرح کی باتیں جو ان سے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک کمرے کے اندر کئی عورتیں اعتکاف بیٹھ سکتی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجیے، ایک کمرے میں مکمل ایک کمرے کو یعنی کہ مکمل کمرے کو اعتکاف کے لیے مختص کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں اس جگہ کو آپ اعتکاف کے لیے مختص کریں آپ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک حصہ یہ والا ہے، میں اتنے حصے جہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں، جہاں پر میں لیٹ سکتا ہوں آرام سے، اگر آپ منجی بچھانا چاہیں اس جگہ پر منجی بچھا سکتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ نے اتنی جگہ مختص کی ہے، ایک چارپائی کی جگہ آپ نے مختص کر لی ہے، تو آپ اس کو کھڑا کر دیں چارپائی کو، ٹھیک ہے، اور خود آپ جو ہے نا نیچے مصلی بچھا کر وہاں عبادت کریں، جب سونا ہو تو اس کو منجی کو بچھا لیں، اسی جگہ کے اندر جو آپ نے عبادت کے لیے مختص کی ہے اعتکاف کے لیے، وہاں پر منجی بچھا سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، تو ایک کمرے کے اندر ایک جگہ مختص کرنی پڑے گی آپ کو، لیکن نہیں، آپ نے جو ایک پورا کمرہ ہے آپ نے اس کو نماز کے لیے مختص کیا ہوا ہے، تو پھر آپ پورے کمرے میں آپ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، یعنی کہ اکیلی ہے پورے کمرے کو لیے اعتکاف کے لیے مختص کر سکتی ہے۔ اگر آپ پورے کمرے یعنی پوری کمرے کو نماز کے لیے آپ نے مختص کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پورا کمرہ نماز کے لیے مختص نہیں ہے تو پھر اس کی ایک جگہ آپ کو مختص کرنی پڑے گی، یہ ضروری ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ پورا کمرہ ہے تو پورے کمرے کو آپ مختص کر لیجیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے اعتکاف کا طریقہ۔ اب جب وہ اس اعتکاف کی جگہ سے نکلے گی، بلا شرعی ضرورت کی، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سوال آپ کو مل چکا ہے اس کا جواب۔ آئیے اگلا سوال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلا سوال کیا پوچھا گیا تھا؟ اعتکاف میں گھر کا کام کرنا اور آن لائن کلاسز لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اعتکاف کے اندر گھر کا کام کاج کرنا، اگر تو جیسے عورت بیٹھی ہوئی ہے اعتکاف کی جگہ میں، اس کو کس نے لگ دے دی بھائی فارغ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ پیاز کاٹ دے دو، یعنی کہ پیاز ہے اس کو کاٹ دے، تھوڑے سے لہسن چھیل دے، ٹھیک ہے،
تھوڑا سا آٹا گوندھ دے. اب وہ عورت اسی جگہ پر جہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ کام کر سکتی ہے گھر کا کام. لیکن کوشش کرے کہ جب وہ بیٹھے تو ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کے بیٹھے. کہاں بیٹھی ہے؟ وہ اللہ کے لیے بیٹھی ہے, دنیا سے کٹ کر یہاں بیٹھی ہے. اگر اس نے یہ سارے کام ادھر بیٹھ کے کر رہے ہیں تو کیا بیٹھنے کی ضرورت ہے اعتکاف بیٹھنے کی. ٹھیک ہے, کر سکتی ہے, اجازت ہے, یعنی کہ اس جگہ پر بیٹھ کر. لیکن کوشش کرے کہ بیٹھنے سے پہلے اپنا کوئی نیبل بدل جو اس کا اپنا نائب مقرر کر لے, اپنی کسی کو بلا لے, کسی کام والی کو, یا کوئی بھائی آپ نے یہ 10 دن تک جو ہے نا اس کو مختص کرنا ہے, آپ ہی کریں گے جو کچھ کریں گے. ٹھیک ہے نا, پہلے مختص کر لیں. لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ جگہ پر بیٹھ کر, وہاں سے وہاں جائے گی باورچی خانے میں تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا, اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اس کا اعتکاف. ٹھیک ہو گیا, یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. اچھا, بعض ہماری بہنیں یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں آن لائن کلاسز لی جاتی ہے, پڑھا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ان سے نا کوئی سبق وغیرہ. دیکھیں ان کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اگر تو دیکھیں اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہے, سب چیزوں سے کٹ کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو دے دیا ہے. بس ہم نے عبادت کر رہی ہے, یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, زیادہ زیادہ کوشش کرو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تو کوشش کر. لیکن آپ اعتکاف کی جگہ بیٹھ کر آپ کو کوئی ضروری کلاس ہے, ٹھیک ہے, ضروری کلاسز ہے, گزارا نہیں ہے تو آپ لے لیں اس کو پھر بھائی. یا پھر کوئی ضروری کام ہے, آپ نہیں, اس کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے, تو آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر, اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ منگوا لیا, موبائل منگوا لیا, تو وہاں آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن کوشش کریں کہ جب اعتکاف بیٹھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت آپ اللہ رب العزت کو دیں, قرآن پاک کو دیں, نمازوں کو دیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کام لازماً کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آئیے چلتے ہیں, میں آپ کو ایک تو یہ آپ کو چل گیا, موبائل وغیرہ بھی آپ حساب سے استعمال کریں. کسی کو دوسرے کمرے سے بلانا, بیل مار دے, بھائی کھانا لے آؤ, بھوک لگ رہی ہے, تو فون کر سکتے ہیں آپ. لیکن ان چیزوں کو ضرورت کے تحت استعمال کریں, یہ نہ ہو کہ بس اس میں لگی جائے ہم لوگ. اچھا, ایک اور مسئلہ پوچھا گیا, اس کے بارے میں کیا مسئلہ؟ اعتکاف میں کپڑے چینج کرنا. دیکھیں اعتکاف میں کپڑے چینج کر سکتے ہیں, لیکن اسی جگہ پر کریں جہاں پر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں. جیسے کہ جو آپ نے اعتکاف کی جگہ مختص کی وہیں پر کپڑے چینج کریں. اگر کپڑے چینج کرنے کے لیے آپ گئے واش روم میں تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا, آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا. انشاءاللہ اس پر تمام میری ویڈیوز موجود ہیں, آپ ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں لنک کو کلک کریں اور جائیں, اپنے ہر طرح کا مسئلہ دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, ایک جو سوال ہے وہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, میں پڑھا رہا تھا بچوں کو اس وقت بھی کہ ہماری بہنوں نے مجھ سے سوال پوچھا, ہماری بچوں نے پوچھا, شاگردوں نے پوچھا کہ 3 دن کا اعتکاف بیٹھنے کی کیا ترتیب ہے, 4 دن کا, 5 دن کا, 6 دن کا, 7 دن کا. دیکھیں اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے واجبی اعتکاف ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سنت مقدر الکفایہ. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کسی نے منت مانگی ہو, یا اللہ اگر میرا کام ہوگا تو میں اعتکاف کروں گا, تو ایک واجب اعتکاف ہوگا, اب اس پر لازم ہے کہ وہ اعتکاف کرے. ایک اعتکاف ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے, جو آخری 10 دن کیا جاتا ہے. اس کی شرائط ہے, اس کے رولز ہیں کچھ اس کے, ٹھیک ہے نا, اس کی کچھ ترتیب ہے. تو یہ اعتکاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 10 دن کا. یہ آپ کو 20ویں روزے کے مغرب سے پہلے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مغرب سے روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ کو مسجد میں یا جس جگہ اپنے اعتکاف بیٹھنا ہے وہاں آپ کو بیٹھنا پڑے گا, اور وہاں نیت آپ کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کو رول فالو کرنے پڑیں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے, بہت اس کی اہمیت ہے, اور بڑا ثواب ہے اس کے بارے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک خندق کی مسافت مشرق سے لے کے مغرب تک ہے. ٹھیک ہے, اور جو اعتکاف کرتے ہیں اس کو حج عمرے کا 2 حج عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو, تو آپ اندازہ لگائیں. تو بہت اس کا جو ہے نا ثواب قدر و قیمت ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اعتکاف ہوتا ہے تو تیسرا وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے. ٹھیک ہوتا ہے, یہ تھا سنت مقدر الکفایہ, جو محلے میں اگر ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اگر کچھ بندے بیٹھ جائیں محلے میں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے, گناہ نہیں ملے. اگر ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو سب گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے, اب عورت کے لیے کیا ہے, میں عورت کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ جب عورت اعتکاف بیٹھے گی, ٹھیک ہو گیا, کہ یہ جو 3 دن کا اعتکاف ہے, 4 دن عورت بیٹھنا چاہتی ہے, مرد بیٹھنا چاہتا ہے, تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ وہ اگر 3 دن کا بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر 27ویں جو رات ہوتی ہے
مغرب سے پہلے پہلے وہ اعتکاف کی جگہ پر چلا جائے. اگر 5 دن کا بیٹھنا چاہتے ہیں تو اندازہ لگا لے, 5 دن پہلے بیٹھ جائے, 7 دن کا بیٹھ. لیکن اس کے اندر جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے, جو 3 دن کا, اصل سنت 10 دن کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے. آپ 3 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں, آپ 7 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں, آپ 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں, آپ کتنے دن کا بھی آپ اعتکاف کر رہے ہیں, جو یہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا. نفلی اعتکاف کے اندر رولز نہیں ہوتے ہیں. نفلی اعتکاف میں کیا ہوگا, جب آپ اعتکاف کی جگہ بیٹھے, جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں یا اعتکاف کی جگہ داخل ہوئے ہیں, تو اعتکاف کے نیت سے داخل ہو, عبادت کرے. جب نکلے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ٹھیک, پھر دوبارہ داخل ہوگے. یہ نفلی اعتکاف ہے. آپ اس کے اندر کھانا بھی پکا سکتے ہیں, آپ اس کے اندر کیا کہتے ہیں دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے نفلی اعتکاف میں. لیکن اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں, 3 دن کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, 5 دن کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ جیسے سنت اعتکاف بیٹھتے ہیں نا, ویسے آپ بیٹھیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو ایک فائدہ پہنچے, آپ کو, ٹھیک ہے. ورنہ جیسے جو 10 دن کا اعتکاف لوگ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں نا, لیکن جو ان کے لیے اصول و ضوابط ہے وہ نفلی اعتکاف والوں کے لیے. نفلی اعتکاف جب مسجد میں داخل ہوا تو اعتکاف کے لیے سے نکلا تو اعتکاف بس ختم ہو جائے گا اس کا. تو وہ رولز نفلی اعتکاف والوں کے لیے نہیں ہے. 3 دن کے لیے جو 3 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں, جو 5 دن کا کر رہے ہیں, 7 دن کا کر رہے ہیں, 10 دن کا, ان کے لیے یہ رولز نہیں ہے. رولز کن کے لیے ہے, جو 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو اعتکاف 3 دن کا بیٹھا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان رولز کو فالو کر لے, ٹھیک ہے. وہ کوشش کرے, یہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھ تو گیا اعتکاف, بیٹھے بیٹھے گیمیں کھیلی جا رہا ہے وہاں پر, بیٹھ تو گیا اعتکاف, وہ بیٹھا بیٹھا وہاں پر گپے شپے لگائی جا رہا ہے, باتیں کی جا رہا ہے, منگیتر سے باتیں, گرل فرینڈ سے باتیں ہو رہی ہے, فلاں ڈمکان. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب اعتکاف بیٹھا ہے تو اس کے تقدس کا خیال کرے, عبادت کرے وہ. لیکن نفلی اعتکاف میں باہر بھی جا سکتے ہیں, کہیں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو یہ تھے اعتکاف کے متعلق چند اہم گفتگو جو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو بتاؤں. بہت سارے ہمارے بھائی بہن اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. مجھے امید ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی کوئی بات مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو پہلے تو کوشش کریں پلے لسٹ میں جا کے ویڈیوز دیکھیں, نہ آئے تو پھر اپنے بھائی سے رابطہ کریں. میرا نمبر اسکرین پر موجود ہوتا ہے, آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں, اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں, اور اس کو